نام سبوک سید ہے اور میں پاکستان ٹیلیویژن پر ایک شو کرتا ہوں. آپ کے سوالات اور آپ سے جو سوالات کیے گئے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور لازمی سے ذہن بھی کھل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ مطلب پوائنٹ پیش کیے ہیں کہ یہ ایکشن پلان ہونا چاہیے مسلم سوسائٹیز کا یا مسلم گورنمنٹ کا. مجھے کچھ سوالات میں کچھ اشکالات بھی پیدا ہو چکے ہیں, لیکن میں نے آپ کو پورا لیکچر نہیں سنا ہوں, شاید اگر وہ سنوں تو اچھا رہے گا. جی ہاں جی ہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر ہم بس رہے ہیں, آپ نے یہ تو کہا کہ ہم اس کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس سے تعلقات بھی ختم کر لیں, لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اگر زمینی حقائق کو دیکھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلم ہے. ہماری سوسائٹی سیکٹیرین ڈیوائڈ کا شکار ہے, وہ بھی ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی اور بڑی زبردست آپ نے قوانیت کی جو تشریح کی, بہت خوبصورت آپ نے, لیکن ہماری سوسائٹی کا عالم اس تشریح کو نہیں مانتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ذاکر نائک کون ہوتے ہیں, یہ ٹائی پہنتے ہیں, سوٹ پہنتے ہیں, وہ آ کے ہمیں اسلام سکھاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں مفتی حضرات موجود ہیں, وہ ان کی بات میں زیادہ مانتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس خلفشار کی فضا میں, اس ٹینشن کی فضا میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا ود ان سوسائٹیز جو ہمارے ساتھ اتنے بڑے پرابلم پیش آ چکے ہیں ان کے حل کے لیے ہم کو کوشش کریں؟ جو آپ کو پہلا سوال تھا کہ ہم اس کو بیک آؤٹ کریں اس کو بیک آؤٹ کا, یہ ممکن ہے اور عام طور پہ تو نظر آتا ہے ممکن نہیں, اور میں آپ سے سہمت ہوں. لیکن آپ ڈائریکٹ ٹاپ پہ نہیں جا سکتے, اٹ از اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ پہلے فالو کرو فرسٹ سے, پھر سیکنڈ تھرڈ سے. پہلے خود کی اصلاح کرو. اب بات تقریر کر رہے, خود نماز نہیں پڑھتے, فائدہ کیا؟ خود عمل نہیں کرو, بات گھر ہی کرنا چاہیے تو اب اللہ کی مدد نہیں آئیں گی. تو پہلے اپنے اندر چینج آنا چاہیے, اور میں کہاں ہوں ڈیٹیل کے اندر کس کے اندر چل رہے اپنے آپ. میں بول رہا ہوں نماز پڑھو, تہجد کی خود نہیں پڑھ رہا ہوں, کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا ہوں عمل کرو قرآن حدیث پہ, میں نہیں کر رہا. لوگ بولے یہ آدمی تو یہ کرتے, سمجھے نا. تو پہلے اپنے آپ کو بدلو, اور اپنے آپ کو بدلنے میں کس کی ضرورت ہے؟ دوسرے کی نہیں, آپ اور آپ کے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو آپ پہلے اپنے آپ میں چینج لے کے آئیے. ہر مسلمان اپنے آپ میں چینج لے کے آئے گا تو ضرورت ہی نہیں کس کی. نمبر 1 اسٹارٹس وتھ یو, دین اسٹارٹس وتھ یور فیملی, دین اسٹارٹس وتھ سوسائٹی. آپ کی سوسائٹی آپ کا سٹی ہے, پھر آپ کی کنٹری ہے, پھر پورا دنیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی فیملی میں کون اگر نئی بات مان رہا ہے تو آپ مت آگے مت کرو. کتنے رسول تھے جن کے بیٹے مانے نے بات, نوح علیہ السلام نے. اس کا مطلب نہ دعوت چھوڑ دیو, آپ دعوت دے دیے, نہیں مانے دی. بٹ لیکن آپ کا پہلے آپ پہ آتا ہے, پھر آپ کے فیملی پہ آتا ہے, پھر آپ کے نیبرس پہ آتا ہے, پڑوسی کے اوپر, پھر آپ کے سٹی میں, پھر. اور جہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کئی مثال ہے قرآن میں اور حدیث میں, کئی مثال ہے جو چیز ممکن ہی نہیں. بیٹل آف بدر 3 گنا زیادہ جو نمبر کے جو تھے بیٹل آف بدر میں, جو مسلمان اور مشرک تھے, جو کافر تھے, ان کا نمبر 3 گنا زیادہ. ان کے پاس اور فیسلٹی تھے, ان کے پاس کم گھوڑے, ان کا زیادہ گھوڑے, اور فیسلٹی. تو ٹیکنیکلی امپاسبل تھا, لیکن اللہ کی مدد تو پاسبل ہے. تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, اگر اللہ چاہے ممکن ہے کیا نہیں؟ ہم جو بولتے ہیں ان کے پاس یہ وسائل ہے, ان کے پاس یہ وسائل ہے. میں نے بولا ہمارے پاس اللہ ہے بھائی. لیٹ دیم ہیو آل دا ویلتھ ان دا ورلڈ. دنیا کی پوری طاقت اللہ اپنے پاس ہے, کون جیتے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اگر اللہ ساتھ ہے تو کون جیتے گا؟ میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں. اللہ عیسیٰ ساتھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کو ساتھ اللہ کو آپ کی حق میں لے کے آنے کا ہے تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اللہ تو کہتا ہے کہ وَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وہ تو کہتا ہے تم تیاری کرو, وہی کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جب تم خود کچھ کرو گے. بالکل صحیح. تو جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے, صرف اللہ ہماری مدد. اسی لیے وہی تو کہہ رہا ہوں میں. ابھی آپ نے جواب دیا میرا, آپ نے جواب دی میرا نا. تو غلطی اللہ کی کیا ہماری؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جد و جہد کرو, میں آپ کے لیے پورے راہ کھول دوں گا. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29. بالکل صحیح. اگر آپ کوشش کے راستے نہیں کھل رہے تو آپ کی کوشش صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے قرآن میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, آپ جہاد کرو اللہ کے راہ میں, اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گا. اگر آپ بولے میں جہاد کرو راستے نہیں کھل رہے, آپ کا جہاد صحیح نہیں ہے. تو اگر اسی لیے میں نے کہا میرے پوائنٹ میں کیا کہا تھا, قرآن اور حدیث پہ عمل کرو. تھا نا پوائنٹ کے اندر, اگر قرآن حدیث پہ آپ عمل کرے, ہم ہار بھی گئے تو ہماری جیت ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟
آپ کی بات کر لیں کہ ذہن میں سوالات یہی دوڑ رہے ہیں لیکن باقی دوستوں نے سوال جی ہاں سوالات تو بہت سارے ہیں اور ظاہر بات تو اسی لیے اگر ہم آپ نے غازہ کی مثال لی، غازہ سے یہ لگ رہا ہے ایک واحد ملک آکیوپائڈ نہیں، اسرائیل، ہم سب آکیوپائڈ ہے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک نان آکیوپائڈ ہے غازہ، ہم سب آکیوپائڈ ہے، بات کرنے سے ڈرتے، گورنمنٹ یہ کہیں گی وہ یہ کہیں گی، نکلنے سے ڈر رہے. تو امریکہ میں لوگ امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف بات کر سکتے یا اس کے خلاف نہیں بات، آپ سمجھے نا، آپ سمجھے نا. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ غازہ سے ایٹ لیسٹ دے آر پراؤڈ کہ ہم آزاد تو ہے. ایک سچے مسلمان جیسا ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم یہ بولیں گے تو میں یوٹیوب چینل بند ہو جائیں گا، میرا یہ بلاک ہو جائیں گا، میرا یہ ہو جائیں گا، مجھے لوگ یہ کہیں تنقید کہیں گے، مجھے گالی دیں گے ذاکر نائک کو، تو بولے سوٹ والے کریں گے. تو مجھے صرف اللہ کی مدد سے کوئی میرے خلاف، اگر میرے کوئی خلاف بات کرتا ہے نا، میں کبھی آنسر ہی نہیں کرتا. کیوں معلوم کیا؟ کیوں؟ کوئی ڈاکٹر نائک کے خلاف کوئی مسلمان بات کرے. اور انڈیا میں نے کیا کیا، جو لوگ کچھ فرقے تھے جو میرے خلاف بات کرتے تھے، وہ ان کو میرے کانفرنس میں بلایا. تو میرا اصول کیا ہے، کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں تو جنت میں جائیں، کہاں نہیں لکھا ہے، برابر. اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دو. تو اگر کوئی اللہ اللہ رسول کی بات کرو، میرے خلاف بات کر رہے ہیں نا، نو پرابلم، میں اس کے خلاف بات ہی نہیں کرتا ہوں. میں بولا میرے خلاف بات کرو، نو پرابلم، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہیں بات کرنا چاہیے. آپ سمجھے نا. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیور میں جو بات کر رہا ہے میرے خلاف، کوئی گلا شکوہ نہیں.